انہوں نے ماضی میں بھی سارا وقت ڈیزاسٹر کیا, کوئی گولڈن ایج تو آئی نہیں تھی ان کی. 99 میں بھی یہ ڈیزاسٹر چھوڑ کے گئے تھے, 2018 میں چھوڑ کے گئے تھے. تو یہ میں نے جب باجوہ کو کہا اور پھر یہ شوکت کو بھیجا اس کو بتانے کے لیے کہ ہمیں جب پتا چلا یہ سازش کر رہا ہے, تو ہم نے اس کو بتایا, میں نے بھی بتایا اس نے بھی, کہ اس وقت بڑی مشکلوں سے کموڈیٹی سپر سائیکل کے ہوتے ہوئے ہم بڑی ڈیلیکیٹلی اپنی اکانومی بیلنس کر رہے ہیں. ایک دفعہ اگر آپ نے اس کو ڈی اسٹیبلائز کر دیا پولیٹیکلی, تو یہ ایک اکانومی یہ نہیں سنبھال سکے گی, کیونکہ انہوں نے ماضی میں بھی کبھی نہیں سنبھالی. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو اور آپ کی اکانومی ٹھیک ہو جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک ویک پولیٹیکل گورنمنٹ آئے اور وہ آ کے ریفارمز کر دے. یعنی مجھے پتا ہے کہ کس طرح ہم نے یہ 3.5 سال گزارا کیا تھا, جب ہمارے پاس کلیئر میجورٹی نہیں تھی, ہم مضبوط نہیں تھے, تو کس طرح کے پریشر فیس کرنے پڑے کہ جب بھی کوئی طاقتور مافیا کے اوپر ہاتھ ڈالتے تھے تو اپنے اندر سے ہی اپنی میجورٹی بچانے میں پرابلم لگ جاتا تھا. اور پھر جب سپر کنگ صاحب اگر فیصلہ کریں کہ یہاں اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی, تو ہم جو مرضی کر لیں, اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. آج جو پبلک ہماری سٹینڈنگ ہے, یہ کسی پارٹی کی نہیں تھی. ویسٹ پاکستان, ہاں مجیب الرحمان کی پارٹی تھی 1970 میں ایسٹ پاکستان, لیکن ادھر کبھی پارٹی کی اس طرح کی پبلک بیکنگ نہیں جو آج اس کی. تو اس پبلک بیکنگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم اگر الیکشنز کے اندر ایک کلیئر میجورٹی آتی, اس کے بیس کے اوپر لوگوں کو مینٹلی تیار کر کے پہلے کہ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ ہم نے بڑے مشکل وقت سے گزرنا ہے, ہم نے یہ کینسر پھیل رہی ہے جسم میں, اس کو کاٹنا ہے, تکلیف ہوگی, لیکن اس کے بعد آپ کا اچھا وقت آ جائے. جو میں اپنے لوگوں کو جانتا ہوں, آپ دیکھ لینا, یہ بڑی ریزیلینٹ قوم ہے, یہ کھڑی ہو جائے. پاکستان کے اندر ڈالرز کیسے لے کے آنے ہیں اوورسیز پاکستان سے, یہ ہے کہ جو ہمیں ریفارمز کرنی ہے گورننس کے اندر, وہ سب سے پہلے ہم ساری رکاوٹیں روکیں جو کہ ان کے راستے میں آتے. ایک سسٹم جو کرپٹ ہو چکا ہے, اس میں لوگ پیسے بنا رہے ہیں, وہ چینج آنے نہیں دیتے. ایف بی آر کے اندر ہم نے اتنی ٹیکنالوجی لانے کی کوشش کی, وہ جب وہ آنے لگتا تھا, وینڈر آتا تھا کوئی باہر سے کہ وہ سارے ہم آٹومیٹ کریں, ادھر سے اندر سے کوئی جا کے وہ اندر سے جا کے کوئی کرتا تھا, وہاں عدالت میں چلا جاتا, اسٹے آرڈر میں جاتا. اور یہ جو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ہے, ہمیں اتنی دیر لگی ہے کیونکہ ساری بڑی بڑی کارپوریشن انڈسٹریز یہ سیلز ٹیکس چراتی ہیں. اور جو ساری جو شوگر انڈسٹری سے جو ہم نے جب وہ کیا اس کے اوپر انویسٹیگیشن, تو 30 سے 25% ساری شوگر انڈسٹری کے لوگ سیلز ٹیکس چرا رہے. تو وہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم بڑی مشکلوں سے ہم نے, وہ بھی پہلے سیبوٹاج ہوتا رہا, وہ فائنلی آیا. جو بھی چیز ڈالر انکم لے کے آتی, اس کے لیے ایک علیحدہ منسٹری ہونی چاہیے, کیونکہ وہ کون سی چیزیں ڈالر لے کے آتی ہیں, تاکہ ان کی صرف فوکس ہو کہ وہ منسٹریز جو جدھر, کیونکہ وہ کراس دا بورڈ ہوتی ہے نا, ایک تو ایکسپورٹس ہیں آپ کی, لیکن اور بھی آپ کی ایگریکلچر ہے, اس کے اندر کون سی چیزوں سے ہم امپورٹ سبسٹیوشن کر سکتے ہیں, لانگ ٹرم پلاننگ ہو, تو وہ ایک جگہ سے مانیٹر ہو. کیونکہ میں نے ریئلائز کیا کہ وہ علیحدہ جگہ کام ہوتے ہیں, ان کی کوئی کوارڈینیشن ہی نہیں ہوتی. صرف یہ ٹورزم بھی یہ بہت بڑا منی ارنر ہے. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, میرے پاس آیا آسٹریا سے, اس نے مجھے کہا کہ آپ کا جو وہ ناردرن ایریاز پھر کیا ہے, اس نے کہا آپ پاکستان دنیا کا اسکیئنگ کیپٹل بن سکتا ہے, کیونکہ وہ برف پگھلتی جا رہی ہے گلوبل وارمنگ سے. ہماری اتنے اونچے اونچے پہاڑ ہیں کہ وہاں سارا سال اسکیئنگ ہو سکتی ہے. تو اینی وے, میں صرف یہ ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ہمارے پاس کیپیسٹی, اب جی بی کے اندر کدھر کیپیسٹی ہوگی کہ وہ ڈیولپ کرے. سو یہ بھی ایک جو بھی ڈالر ارنر کی آپ کو مثال دے رہا ہوں. سیکنڈلی منرلز, اب منرلز بھی چلے گئے سارے صوبوں کے پاس, ان کے پاس بھی کیپیسٹی نہیں ہے. اب اتنی پوٹینشیل ہے منرلز کے اندر ڈیولپ کر, لیکن وہ بھی جب ایک تکڑی منسٹری فیڈرل لیول پہ ہوگی تو وہ ڈیولپ ہوگا. شیئر بشک صوبوں کو چلا جائے, لیکن اس کی ڈیولپمنٹ کے اندر تو ایک پاورفل منسٹری بنے جو سارا وہ ڈیولپ کرے. میں صرف مثال دے رہا ہوں جو ڈالر ارن کر سکتے ہیں. جب آپ 3 آدمی بٹھا دیتے ہیں ایک آدمی کا کام کرنے کے لیے, تینوں ہی نہیں کام کرتے, اور بلکہ رکاوٹ بن جاتے راست, چیزیں سلو ڈاؤن کر دیتے ہیں. تو یہ بھی کرائسس ہے, گولڈن اپرچونٹی ہے کہ اس کو ڈاؤن سائزنگ کریں اپنی گورنمنٹ کو. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کیپیسٹی بھی نہیں ہے. یہ جو بلین سونامی کا آئیڈیا کیا اور اس کے بعد انوائرمنٹل پہلی دفعہ پروگرامز بنائے, تو یہ تو کسی کے ریڈار پہ بھی نہیں ہے. یہ تو کوئی سوچتا ہی نہیں ہے اس چیز کے اوپر, کیونکہ پاکستان کی جو ولنریبلٹی آگے وہ بڑھتی جائے گی. اور پھر ڈیمز کا سوچے, 50 سال کے بعد ڈیمز بنا رہے ہیں. ہاں, یہ پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ میں شروع ہوئی ہے ڈیمز بنانے. تو یہ بھی یعنی جب تک ایک بیٹھ کے جو ابھی آپ نے, ایک تو ایمرجنسی ہو گیا, ایک شارٹ ٹرم ہو گیا, لیکن لانگ ٹرم پلاننگ کبھی بھی کوئی دنیا کے اندر ملک پروگریس نہیں کر سکتا جب کہ اس کی لانگ ٹرم پلاننگ. جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا
وہ ہے اسمال اور میڈیم انڈسٹری. وہ ان کے اتنی زیادہ پرابلمس ڈالتے ہیں ان کے راستے میں, کیونکہ ان سے بھی ہماری میٹنگز ہوتی تھی. اچھا وہاں بھی یہی ہوتا تھا. اور ایف بی آر کے اندر اچھا آپ کہتے ہیں یہ چیزیں کم کریے, ٹیکس کر دیں, انسینٹیوائز کریں, وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ کوئی اور لائن ڈال کے پھر وہ ٹیکس لگا, یعنی بھیا ٹیکس نہیں لگاتے تھے, اپنی پاور چھوڑتے نہیں تھے. یہ جب سارے مل کے آ جائیں گے تو مجھے بتاؤ انہوں نے گورننس کیا دینی ہے. یعنی وہ بالکل ہی اپوزٹ ہے جو ملک کی ضرورت. ملک کی ضرورت ہے اسٹرانگ گورنمنٹ. یہ جو لے کے آ رہے ہیں وہ مور آف دا سیم. یہی لوگ ہیں نا, یہ ان میں ایک دو اور ریلو کٹے ایڈ ہو جائیں گے, لیکن وہ گورننس کیسے پرووائڈ کریں گے, کیونکہ انہوں نے ابھی تک ایک تو ریفارم کی نہیں ہے, نہ یہ کر سکتے ہیں. سو اس لیے انفارچونیٹلی جو جس طرف ہم ڈائریکشن جو ملک کا جا رہا ہے, میں 1 سال سے لگا ہوا ہوں کہ ایک ہی طریقے الیکشن کرواؤ. اب کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر میں بھی شاید الیکشن نہ ہو, اگلے مارچ پہ چلا جائے. وہ کیوں چلا جائے, کیونکہ جب تک پی ٹی آئی کرش نہیں ہو جاتی انہوں نے الیکشن نہیں کروانا. اب مجھے یہ بتاؤ کہ جن کی سوچ یہ ہے وہ پاکستان کو تو نہیں سوچ رہے. ہیلتھ کارڈ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ ہیلتھ کارڈ کی صرف یہی نہیں ہے کہ یہ غریب آدمی کا سب سے, جب بیچارہ بیمار ہوتا ہے, عام آدمی, غریب کیا, اب تو مڈل کلاس کا بھی یہی حالات ہے, جب وہ سب سے تکلیف میں ہوتا ہے اس کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو, وہ اس سے بہتر نعمت آپ نے کسی کو, آپ عام آدمی کو دے سکتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ پہلی دفعہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہاسپٹل دیہاتی علاقوں میں جا رہے ہیں. پہلی دفعہ کیٹرک کے آپریشن کرنے کے لیے ڈاکٹرز نے اپنی چھوٹی چھوٹی کلینکس کھولنی تھی دیہاتوں کے اندر, ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے. سبسڈائز تب کریں جب اس کا رزلٹ نظر آئے کہ ہاں ایکسپورٹ سے آپ کی انکریز ہوئی ہے, تو تب سبسڈیز ہے. سو یہ جو اب تک سبسڈائز کرنے کے پروگرامز ہیں, اس کو بالکل چینج کرنا چاہیے. اور ثانیہ نے یہ جو یہ نچلے طبقے کے لیے ٹارگیٹڈ سبسڈی, وہ بڑا, میں نے اس کی پریزنٹیشن دیکھی ہے, زبردست پروگرام اس نے بنایا. لا سیکھ رہا ہوں اب میں, اتنی زیادہ عدالتوں میں جا چکا ہوں کہ میں بڑا ایکسپرٹ بن جاؤں گا لا کا. یہ جو ہمارا روپیہ گرتا ہے اور یہ جو اس کے ساتھ انفلیشن آتی ہے, یہ جو سب سے بڑا پرابلم ہے, اس کے اوپر تھوڑی سی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ جو ہے, اس کے اوپر اور ڈیبیٹ چاہیے. کیونکہ وہ جو ہمارا دوست ہے, وہ پورا پیپر اس نے بنا کے ابھی مجھے بھیجنے لگا, جو میں آپ سب کے اندر سرکولیٹ کروں گا. اس نے وہ بڑا کمپریہنسو ایک پروگرام بنایا کہ اس کے خیال میں کرنٹ سچویشن میں ہم کیسے نکلیں گے.